الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ دوسرا پارا کا پہلا پاؤ بھی ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے، تو آج انشاءاللہ ہم نور قرآن سے اپنے سینوں کو منور کرتے ہوئے دوسرے پارا اور سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 22 اور آیت نمبر 177 سیکھنے، سمجھنے اور پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے ایک ایک آیت تجوید اور مخارج کے ساتھ پڑھنے، سیکھنے اور سمجھنے کی اور قواعد کی دہرائی کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو الحمدللہ ہمارا پہلا پارا بھی مکمل ہو چکا ہے اور دوسرا پارا اور اس کا دوسرا پاؤ جو ہے وہ ہمارا اسٹارٹ ہونے والا ہے۔ تو الحمدللہ ہم قرآن پاک کو آہستہ آہستہ تجوید اور مخارج کے ساتھ سیکھتے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مکمل قرآن پاک تجوید اور مخارج کے ساتھ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم۔ لیس البر، را یہاں پر حروف مستعلیہ میں سے ہے، اسے موٹا پڑھیں گے۔ ان تولوا، یہاں پر اخفا کا قاعدہ لگ رہا ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا آ رہی ہے، لہٰذا یہاں پر غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ تولوا، یہاں پر واو مدہ ہو رہا ہے اس لیے اسے بھی کھینچ کر پڑھیں گے۔ وجوہکم، یہاں بھی واو مدہ ہے۔ ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن۔ ولیکن، یہاں پر نون کے اوپر تشدید ہے لہذا غنہ ہوگا۔ بر، را کے اوپر تشدید ہے، جماؤں کے ساتھ ادا ہوگا، اور چونکہ زبر بھی ہے را کے اوپر جب زبر یا پیش آ جائے تو اسے موٹا پڑھتے ہیں۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ۔ ذوی القربى میں ذال بغیر سیٹی والے حروف میں سے، لہذا اسے بغیر سیٹی کا آپ نے پڑھنا ہے۔ ذال اور ذا میں فرق ہے۔ قربہ با کے اوپر کھڑا زبر ہے، یتاما تا اور میم دونوں کے اوپر کھڑا زبر ہے، مساکین سین کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے۔ تو کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے۔ وابن السبیل، وابن یہاں پر با ساکن ہے اور با جو حرف قلقلہ میں سے اسے قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب۔ تو سامعین محترم، ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ جب آیت کے درمیان لام الف آ جائے تو وہاں پر وقف نہیں کریں گے بلکہ ملا کر پڑھیں گے، اس لیے یہاں پر وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوا الزَّكَاةَ۔ وَآتَوا الزَّكَاةَ لکھا ہوا ہے یعنی گولتا ہے آخر کے اندر، جو لیکن جب وقف کرتے ہیں اور آخر میں گولتا ہو تو پھر اس کی ہا کی آواز کی ادائیگی کرنی ہوتی ہے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوا الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ المتقون۔ آیت نمبر 178۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی
الحر بالحر والعبد بالعبد والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. والعبد یہاں پر با حرف قلقلہ میں سے ہے، ساکن ہے اس لیے قلقلہ خوب ظاہر ہوگا. بالعبد کے اندر بھی با حرف قلقلہ میں سے ہے، ساکن ہے اس لیے قلقلہ خوب ظاہر ہوگا. والانثى بالانثى دونوں جگہ حروف اخفا کا قاعدہ لگے گا. فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلك تخفیف من ربکم ورحمہ. تخفیف یہاں تخفیف جو آخر میں فا ہے اس کے اوپر دو پیش ہیں یعنی تنوین ہے، اور تنوین کے بعد میم آ رہی ہے، یہاں پر ادغام کا قاعدہ ہوگا، غنہ کر کے آپ نے پڑھنا ہے. ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم. آیت نمبر 179. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ وَلَكُمْ فِي وَلَكُمْ یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، چونکہ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف یعنی فا آ رہا ہے، لہذا یہاں پر غنہ نہیں ہوگا. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ یا اولی الالباب. حیات یہاں پر تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے یا آ رہا ہے، لہٰذا یہاں پر ادغام کا قاعدہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھنا ہے. یا اولی الالباب لعلکم تتقون. سامعین محترم یہاں بھی آپ نے غور کرنا ہے کہ یا اولی الالباب ہم پڑھ رہے ہیں، یا اولی الالباب نہیں پڑھیں گے، چونکہ واو ساکن نہیں بلکہ واو بالکل خالی ہے، نہ اس کے اوپر زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش، کچھ بھی نہیں ہے، تو لہٰذا یہاں پر واو مدہ بھی نہیں ہو رہا، تو اس لیے کھینچیں گے بھی نہیں، بلکہ یا اولی الالباب لعلکم تتقون. آیت نمبر 180. کتب علیکم اذا حضر علیکم یہاں بھی اظہار شفوی کا قاعدہ ہے، غنہ نہیں ہوگا، بالکل نارمل انداز میں پڑھنا ہے. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین. یہاں پر خیرا الوصیۃ یہاں پر دو طرح سے پڑھ سکتے ہیں، خیرا یہاں وقف بھی کر سکتے ہیں اور ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر ملا کر پڑھیں گے تو چونکہ جو چھوٹی نون ہے یہ نون قطنی کہلاتی ہے، تو اس کو لام سے ملا دیں گے، خیرا الوصیۃ اس طرح سے پڑھیں گے. اور اگر رکنا چاہیں تو خیرا یہاں رک جائیں گے اور پھر آگے الوصیۃ یوں کر کے پڑھیں گے. الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. آیت نمبر 181. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. ان نون کے اوپر تشدید ہے، لہٰذا یہاں پر غنہ ہوگا. ان اللہ اس میں جلالت اللہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس لیے یہاں کھینچ کر پڑھیں گے. آیت نمبر 182.
فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح. فمن خوف، فمن یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا چونکہ نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے خا آ رہا ہے، لہذا غنہ نہیں ہوگا. فمن خوف من موص، یہاں پر ادغام کا قاعدہ ہے چونکہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے میم آ رہی ہے، لہذا آپ نے غنہ کر کے پڑھنا ہے. من موص جنفا موص، یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہے کہ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے جیم آ رہا ہے. جنفن او، یہاں بھی اظہار کا قاعدہ ہوگا. جنفن میں جو فا ہے اس کے اوپر تنوین ہے اور تنوین کے بعد حروف اخفا، حروف ہلکی میں سے حمزہ آ رہا ہے، لہذا بغیر غنہ کے آپ نے پڑھنا ہے. جنفن او اثما فاصلح. اثما، یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے فا آ رہی ہے، لہذا غنہ کر کے پڑھنا ہے. او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم. آئیے رکوع نمبر 22 کی تجوید اور مخارج کے ساتھ تلاوت سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين.
فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم آمنت بالله صدق الله العظيم.